کہ زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو، وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو جشن کا رنگ الگ ہے. بیٹھے رہیے جو لوگ باہر ہیں، بیٹھ جاؤ. عجیب رنگ ہے اس وقت تو جی جا رہا ہے جب ہم پڑھتا رہوں آپ سنتے رہے. بیٹھے ہوئے آپ اچھے ہی نہیں لگ رہے. ایک شعر پھر سناتا ہوں، سنیے گا کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا. کتابیں سے تیار رہیے کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا. کتابیں زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو، یہ سیدھل ہے. ذرا سوچو وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو پر بندہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا حسن کی صلح کا گر واقعہ. بیٹھ جائیے. یہ تو میں نے ایک رنگ تھا جو مجھے دیکھنا تھا. مجھے تو اور کلام بڑی سنجیدگی سے پیش کیا. کیا عمدہ کلام پیش کیا ہے کہ سوچئے گا کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا. جملے کو نظم کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ حسن کی صلح کا گر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا. کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا. ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو، وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو پر بندہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر عباس کی تلوار، ذرا منظر دیکھیے گا، مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. شعر سنیے کہ زمین پر ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک اگر باغ فدق زہرا کو تم نے ہوتا. کتاب زندگی میں اچھا سنیے، جو لوگ ماں بیوی کے قاتلوں پر جب تبرہ کیا جائے تو محرم میں نامحرم بن جاتے ہیں. ارے میں نے جملہ کہا تو غور ہی نہیں کیا. میں ان کے لیے قطع پڑھنے جا رہا ہوں کہ تبرہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. سیٹھ ہلاؤ تو پتہ چلے کہ تبرہ کیسے ہوتا ہے، کہ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، صبح یہ وقت ہے بس مدحت علی کے لیے. ارے ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمن.
زبان میں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملا جو سلیقے کی بات سے دھلنی ہے. سنیے ابھی بھی آپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ جب مولا کا ذکر آپ بیٹھے رہے مجھے پھر ایک شعر یاد آ گیا ماتمیوں کے لیے کہ جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے تیار رہنا. جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے. ارے صرف زنجیر ایسے پکڑی جاتی ہے نا. اب یہ اشارہ دیکھنا کہ دستہ یوں پکڑا جاتا ہے. اب شیطان کباہینے کے شاعری کہاں تک ہوئی لہجے کا شعر دے رہا ہوں کہ دستہ یوں ہوتا ہے اور نوجوان اپنی خوش میں مارتے ہیں سر میں مارتے ہیں. شعر سنیے کہ جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے. ارے صرف ہاتھوں میں یہ زنجیر نہیں. غور تو کر ہم نے مفتی تیری گردن نہیں دبا. سلامت رہیے. جیتے رہیے آباد رہیے. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. زبان یہ وقت ہے بس مدحت علی کے لیے. زبان یہ وقت ہے بس مدحت علی کے لیے. ہر ایک ان کے تبرات کرے تو کیسے کرے. ارے کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے. کلیجہ چاہیے دشمن سے. اچھا اب میں سلامت. ہاں میں ضرور مقدمہ سنانا ہے نا. اچھا مقدمہ سنانا ہے. میں مقدمہ سناؤں گا لیکن جیسے شبروز صاحب نے کہا تھا تھوڑا سا صبر کیجئے تو میں بھی کہہ رہا ہوں صبر کیجئے. سلامت رہیے. میں نے تو اپنی تصویر دیکھ لی جو مجھے تصویر دیکھنی تھی. الحمدللہ بہترین عمدہ ہے. اب چونکہ آخری شاعر لیکن اس کے بعد یعنی ایک شاعر اس کے بعد پھر ایک بیرونی شاعر. لیکن ایک چیز سنیے کہ لہجے کی داد کم شاعری کی ذات زیادہ. اگر آپ دینا چاہتے ہیں داد تو کہیے تو میں اپنے لہجے میں ساقی نامہ سنا دوں. دیکھیے ساقی نامہ آپ لوگ سنتے ہیں نا. چلیے لیکن تھکی ہے کہ نہیں بس. ارے تاثیر بھائی آپ کی تاثیر سنیے. غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں. میں بس 3 شعروں تک دیکھوں گا کہ آپ لہجے پہ بول رہے ہیں شاعری پہ. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ کو تو بڑا لطف آ رہا کہ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں. بھائی غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں. پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب. یہ ہے شیخل. آباد رہو جیتے رہو سلامت رہو. اس کا مطلب بہت دور تک جاؤ گے. سلامت رہو کہ ہے غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں. غیروں کا ذکر یہ روایتی لہجہ ہے بزرگوں کا. غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں. پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں. میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند. میں پینے والے میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند. توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب. سلامت رہیے کہ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں. پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں. میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند. توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں. پڑھوں مصرع کم زر پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے. ارے دوسرا مصرع سنیے. شاعری کی بستی ہے یہ. میں دوسرا مصرع سنا رہا ہوں کہ کم زر پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے. رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب.
بھیا کہاں ارے ارے اچھا نظر بچی چلے سنیے شاعری میں تو بولیے کہ کم جیسے ابھی میرے بھائی نے شاعری سنائی ہے کم سر پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں اب شعر سنیے ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب سوچا نہیں تھا حر نے کبھی تو لے گا سنبھلنا محال ہے. ارے شعر سنے جو ہمارے بزرگ ہیں شاید وہ بھی اپنے خط سے کھڑے ہو جائے جو میں شعر ساقی نامے کا سنانے جا رہا ہوں کہ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب. بھائی بھائی شعر سنے تاثیر بھائی سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر. ارے کہاں ہو گے آپ پورے تک سے بھی کھڑے ہو گئے تو بات چھوٹی ہوگی. شعر سنیے اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر تبدیل ہو گئی ہے سعیدی شباب. ارے آباد رہیے جیتے رہیے. اچھا ایسے نہیں مانیں گے آپ ایسے نہیں مانیں گے. میں ساقی نامے کا الگ لہجے کا ایک بند سناتا ہوں. شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. شراب حب ارے کہاں ہوں گے آپ. شراب حب علی ہے یہ لگے نہیں کہ محفل ملتوی ہو رہی ہے لگے کہ اب شروع ہو رہی ہے کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو. نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا. مجھے لگے نہیں کہ تھکے ہو بیٹھ کر چلیے گا کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو. منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو. نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو. لبوں پر سورہ کوثر کہاں ہوں گے آپ. لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو. ارے سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے تبرہ کر کے پیو تو نشہ. جتنے سوال دربار میں کراس کیے گئے تھے ان سب کا جواب اس طالب علم نے اس پورے مقدمے میں دیا. اور آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا کیونکہ مریض بھی آپ کے یہاں پڑھی محفلیں بھی پڑھی علماء یہاں رہتے ہیں. اور الحمدللہ میں اب یہاں سے مقدمہ پڑھ رہا ہوں. تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ شبروز صاحب کے مطلع سے لے کر مقتے تک کچھ لوگ یوں ہی شبروز صاحب کو دیکھتے رہے. میں ان کے لیے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ابھی اس مقتے کے ہاتھ سے شیر کا چلیے گا ابھی درد ہوگا. سنیے شیر تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ ظلم ہے. اور کہہ تم منکر نور خدا یہ ظلم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا. بھول بیٹھا تو مگر کریم اللہ.
यहीं कहीं मौजूद होंगी, सब के ऊपर नजरें हैं। बस आप दुआ दे दीजिएगा। मैं एक हिस्से से फिर रियायत नफ्सी का शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि पूरी ताकत आखिरी शेर के लिए जिसके लिए मुकदमा कहा गया, और इस्तकबाल कर लीजिएगा कि खुद कहा तुझे नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया। ये जुर्म है, जो नबी छोड़े वो सदका है, यही सच है। अगर फिर पदक मरवान को क्यों दे दिया, फिर पदक मरवान को क्यों दे दिया, ये जुर्म है। अब यहाँ से इम्तिहान है किरतास करबलाई की तरफ से नौजवान। हिस्से से पढ़ता हूं कि कह दिया। इनको ना देखिए, ये तो सकीफा में भी अगर हो तो उनके सरों को फोड़ दे। ये विलायत के गुब्बारे हैं। सलामत रहिए, जीते रहिए। मेरी तरफ देखिएगा कि खुद का बहुत लुत्फ आया, क्या मजमा है। खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं, मौलाना और खुद वारिस नबी का बन गया, ये जुर्म है। किरतास पढ़ दो, ये सेथल है। अरे कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया, मैं फिर पढ़ता हूं, कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा। मैं बात को खत्म कर रहा हूं, आखिरी शेर। भाई तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन पहुंचाया कि शेख तूने आखिरी शेर से मरतबा इस्तकबाल कर लेना नौजवानों कि शेख तूने हक से जो पर्दा किया ये जुर्म है। हो गया तू मुनकिर नूर खुदा, ये जुर्म है। खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया, ये जुर्म है। जो नबी छोड़े वो सदका है, यही सच है। अगर फिर फतक मरवान को क्यों दे दिया, ये जुर्म है। कह दिया जब फातिमा है राजिया, बीबी जबान में असर दीजिए। कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा, ये जुर्म है। भाई जिसके इस्तकबाल में उठते थे मसनद से रसूल, वो खड़ी थी और तू बैठा रहा। सलामत रहिए मां। अच्छा चलिए, अब चूंकि इंसान की फितरत का तकाजा है कि वो कम से कम थकता जरूर है, लेकिन मैं फिर एक लहजे का कता सुना देता हूं और उसके बाद इल्तिमास से दुआ। सलामत रहिए। शेख तूने क्या इस्तेमाल किया, आपने खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया, ये जुर्म है। वो मेरा नहीं है, मोहसिन नकवी साहब का है। कभी अगर निजामत करने आया तो मैं पढ़ूंगा, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि वीडियो सामने बन रहा है। कम से कम हम बहसियत शायर आप जैसे मजमे के सामने खुद को भी सुन लेते हैं। खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया, ये जुर्म है। ये जुर्म है। जो नबी छोड़े वो सच्चा है, यही सच है। अगर फिर फतक मरवान को क्यों दे दिया, ये जुर्म है। एक शेर रह गया, कहिए तो सुना दूं, विलायती बैठे। अच्छा सुनिए, एक शेर सुन लीजिए। अगर इस जमीन पर खुद कहा तूने नबी वारिस बनाता ही नहीं और खुद वारिस नबी का बन गया, ये जुर्म है। कह दिया जब फातिमा है राजिया और मर्जिया, फिर रजी अल्लाह दुश्मन को लिखा, ये जुर्म है। ये जुर्म है। जिसके इस्तकबाल में मसनद से उठते थे रसूल, वो खड़ी थी और तू बैठा रहा, ये जुर्म है। अरे खुम के मैदान में जो शायरी करते हैं उनसे दुआ चाहता हूं, खुम के मैदान में जो बैत की वो बैत तोड़ दी। शबरोज भाई ने हुक्म दिया ये शेर सुना दीजिए, तो मैं सुना रहा। मुझे बहुत पसंद है, उनका भी पसंदीदा शेर है, मैं पढ़ के देखता हूं। खुम के मैदान में जो बैत की वो बैत तोड़ दी, जुर्म की फेहरिस्त में सबसे बड़ा ये
چھوڑ دی خون کے میدان میں. بس آخری قطع سن لیجئے کہ حسن، آخری قطع سن لیجئے کہ ثنائے ستہ پیمبر سے جس کو کام رہا رگے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا. ارے فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آئیے حضرات، میں افتتاح کروانے کے بعد ہندوستان کی بیانات شہر کو بلانے سے پہلے استقبال میں 4 مفرے رب سے سرور کی حفاظت کے لیے مانگا تھا، رب سے سرور کی حفاظت کے لیے مانگا تھا، رب سے سرور سے حفاظت کے لیے مانگا تھا. ہر قدم اس لیے ہمراہ رہیں گے عباس. اور 3 شعبان کو سرور کی ولادت ہوگی، 4 شعبان کو لبیک کہیں گے عباس، 4 شعبان کو لبیک کہیں گے عباس. آئیے حضرات، ہندوستان کے معنی شخصیت، ہندوستان کی اچھا میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں کرتا بھائی. علی لوگ کہہ رہے تو آپ آئیے. دیکھیں کرتاز بھائی آپ کی خواہشوں کا سمان کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں، دوسرے شاعر بھی ہیں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. حالانکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ایسے شاعر آئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پڑھیے. پھر بھی پڑھنا نہیں بلند ترین زبان میں حضرات دیکھیے شاعر تو بیٹھ گیا تھا، اب ناظم اٹھا ہے. شاعر بیٹھ گیا تھا، ناظم اب اٹھا ہے. اور کیا کسی کی شاعری اور کیا کسی کا کوئی لفظ جب تک کہ وہ نہ عطا کریں تو ہم فقیر ہی ہیں، مانتے ہیں. میں یہیں سے محسن نقوی شہید اس کو ریکارڈ کر لینا. نظامت میں اتنا پڑھواتے ہیں لوگ، خیر مولا کی عطا. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن. نہیں اگر فرمائش کی ہے تو ویسے ہی سن لینا جیسے حق ہے. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدی. یہ محسن نقوی شہید کا خواب ہے جو انہوں نے لکھا تھا، اور اسی نظم کے بعد انہیں گولی مار دی گئی تھی. اس لیے کہ شہادت حجروں میں چیخنے سے نہیں ملتی، میدان میں آنے سے ملتی ہے. میں نے کچھ کہہ دیا آپ نے غور کیا. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. اب مصرع سنو تمہارے مزاج کا جو پڑھوانا چاہ رہے ہیں. گزری جو پاس سے اب سفیان کی کلی. سنیے 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 تین شعر سنیے چلے کے کہ آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے اب سفیان کی کنیز. میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن. آواز رہیے. میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو. ٹھہرو. اب سیتھل میں پڑھ رہا ہوں تو اگر واقعی میں 25 کو آ ہی رہا ہوں نظامت کرنے، لیکن اگر میں واقعی یہاں کہا بھی تھا، لیکن بہرحال کیا نظامت کی ہے میرے بھائی نے، اللہ انہیں سلامت رکھے. اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں شعر کہنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مرثیہ سمجھنے والے. یہ ایک مصرع محسن صاحب نے نہیں کہا بلکہ شجر خبیثہ کو پامال کر دیا محسن نقوی نے. کیا مصرع کہا؟ کہتے ہیں گزری جو پاس سے اب سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، دکھتی بھائی مصرع دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن.
گیا تھا شعلہ نوجوانوں تیار آخری سے سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی ہوٹوں پر